अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे बलूचिस्तान की असम्बली के अंदर जो बुनियादी तौर पर आज इजलास हुआ और 33 अरकान असम्बली ने बुनियादी तौर पर जाम कमाल के खिलाफ वोट दिया और 20% जो अरकान असम्बली है उनकी ज़रूरत थी इस बिल को पास करने के लिए। आइंदा आने वाले दिनों में जो काउंटिंग होगी, जब वोटों की गिनती होगी 3 से 7 रोज़ के दरमियान बुनियादी तौर पर इसकी ज़रूरत थी। बुनियादी तौर पर इस वीडियो में बात करेंगे आज ऐवान के जो अहवाल था उस हवाले से बात करेंगे और दूसरी जो टेक्निकल इशूज़ जो आपके जहन में व्यूअर्स सवाल पैदा हो सकते हैं को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बुनियादी तौर पर देखें तो जाम कमाल बुनियादी तौर पर ऐवान का एतमाद हासिल करने में नाकाम नजर आए बुनियादी तौर पर। और अगर ऐवान में के अंदर जो हम कह सकते हैं कि अब्दुल रहमान के केतरान है जो बुनियादी तौर पर तर्जुमान है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के यानी हुक्मरान जमात के बुनियादी तौर पर, उन्होंने ये करारदाद पेश की और उसका मतलब ये था कि बुनियादी तौर पर वो जो जाम कमाल है वो गवर्नेंस के हवाले से जो है नाकाम साबित हुए हैं और वो बुनियादी तौर पर काबीना के अंदर जो है काबीना के अंदर जो अरकान असम्बली हैं उनका दर हकीकत उनको मशावरत में शरीक नहीं करते थे और जिसके नतीजे में बुनियादी तौर पर वो एक तरह से एतमाद हासिल नहीं कर सके अपने जो अरकान असम्बली है उनका। और बुनियादी तौर पर उनको बहुत से मामला पर जो है मुशावरत भी नहीं की जाती थी हमेशा और इस हवाले से जो है खदशात हैं वो जाम कमाल को पहुंचा दिए जाते थे, लेकिन उनके कान पर किसी किस्म की जूंग नहीं दिखती थी। तो बुनियादी तौर पर अब हम इस सूरत हाल तक पहुँच गए हैं कि बुनियादी तौर पर जाम कमाल को वजारत आला के ओहदे से जो है बुनियादी तौर पर हटाया जाए। अब अगर जाम कमाल ये करारदाद पेश करने के बाद जो अब्दुल रहमान केतरान उन्होंने असम्बली से खिताब किया और उस वाले से जो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जाम कमाल पर कि 5 जो अरकान असम्बली है वो मिसिंग पर्सन है, ये अगवा कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर इस हवाले से बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया कि बलूचिस्तान के अंदर जो जाम कमाल है उनकी हुकूमत को। उन्होंने कहा कि ये 65 का ऐवान है, जाम कमाल खान हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं, ये एक कबीले के सरदार हैं, इनको कायदे ऐवान भी अक्सरियत के बल बोते पर मुंतखब किया गया था और आज भी अक्सरियत के बलबोते पर यह करारदाद आ गई है और इस ऐवान ने फैसला कर दिया है। हालांकि हमारे अरकान असम्बली मिसिंग पर्सन्स में आ गए हैं। फिर वो कहते हैं किसी का गला दबाकर कोई इक़्तिदार में नहीं रह सकता, यह बलूचिस्तान की रवायत नहीं है कि किसी को आप मिसिंग और अगवा करें और ऐवान के तकद्दुस को पामाल करें, किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर सरदार अब्दुल रहमान जो वो कहते हैं कि लापता अफराद की बाजियाबी कराई जाए, अगर लापता अफराद को बाजियाब न कराया गया तो ये ऐवान और पूरा बलूचिस्तान एहतजाज करेगा। हम इस सतह पर नहीं जाना चाहते कि हमारे लिए हर अदारा काबिल एहतराम है। फिर वो कहते हैं जब ऐवान का एक शख्स से एतमाद उठ गया है तो बेहतर यही होगा कि जाम कमाल खान इस्तीफ़ा दें, इक़्तिदार से चुपके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज 5 लापता हैं तो कल मज़ीद 5 लापता कर लेंगे, शायद इनकी कुर्सी बच जाए लेकिन ये ऐवान नहीं चल सकेगा या नहीं चलेगा। फिर वो कहते हैं कि अखलाकियात और बलूचिस्तान की रवायात का तकाजा है कि फौरी तौर पर जाम कमाल खान मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि हम तारीख में ये नहीं लिखवाना चाहते कि इन्हें वज़ीर आला के मनसब से हटाया गया। इस मौका पर जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ है मलक सिकंदर एडवोकेट उन्होंने भी ऐवान से खिताब किया और कहा कि 5 अरकान असम्बली सूबाई असम्बली लापता होने पर एहतजाज करते हैं और इस तरह से ऐवान नहीं चलेगा और इस तरह से आज जो भी लोग अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर 5 अरकान असम्बली को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल न करने दिया जाए तो क्या ये ऐवान और वज़ीर आला इस तरह से चल सकते हैं? ये नामुमकिन है। लिहाजा स्पीकर अरकान असम्बली की बाजियाबी का हुक्म दे, अगर ऐसा ना हुआ तो हम घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठकर सड़कें बंद करेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल जो है ख़त्म नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर कायदे ऐवान में व्यूअर्स हमने मतन भी सुन लिया और बुनियादी तौर पर जो अरकान असम्बली थे या हम कह सकते हैं हुकूमती अरकान जो बुनियादी तौर पर इख्तलाफ रखते हैं अपनी ही पार्टी से और जो है हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से बुनियादी तौर पर ये एक तरह से जा रहा है ना, हम कह सकते हैं तकरीर की गई जाम कमाल के खिलाफ और इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बुनियादी तौर पर 5 अरकान असम्बली को अगवा करवा दिया है या मिसिंग पर्सन में वो शामिल हो गए हैं और स्पीकर से इस बात की दरख्वास्त की गई कि वो उनको बाजियाब करवाने के हवाले से अहकामात जो है जारी करें। अब बुनियादी तौर पर अब ये कुछ
آئین کے اندر جو ہے ٹیکنیکل ایشوز ویوز اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی کیا آئینی حیثیت ہے۔ بنیادی طور پر ویورز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1956 کا جو آئین تھا اس میں جو صدر ہے وہ بنیادی طور پر عدم اعتماد کا ووٹ اگر اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے، بنیادی طور پر اگر وزیر اعظم عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر صدر بنیادی طور پر وہ اپنی عہدے سے محروم ہو جائے گا، اور صدر جو ہے بنیادی طور پر ایک شخص کو جسے ایوان کی اکثریت حاصل کو اس کو دعوت دے گا حکومت بنانے کے لیے۔ یہی معاملہ وفاق میں تھا یعنی وزیر اعظم کے لیے، اور یہی معاملہ جو ہے صوبے میں تھا یعنی وزیر اعلیٰ کے لیے بنیادی طور پر۔ اب بنیادی طور پر جو صدر کے پاس یہ اختیار تھا 1973 کے آئین میں، اس اختیار کو ختم کر دیا گیا اور یہ اختیار جو بنیادی طور پر اراکین اسمبلی کو دے دیا گیا، کیونکہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم کو اس حوالے سے جو ہے ایک طرح سے اختیارات میں کشمکش کا سلسلہ چل نکلے، اور بنیادی طور پر جو کشمکش ہے وہ اس لحاظ سے کہ صدر اس ایسے شخص کو وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے سامنے آنے کے لیے درخواست کرے جو بنیادی طور پر ایوان کا اعتماد نہ رکھتا ہو، بنیادی طور پر اس لیے اس کو اپوزیشن کی جو اراکین اسمبلی ہے یا اسمبلی ہے اس کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اب 1973 کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے تو بنیادی طور پر 1973 کا آئین میں یہ بنیادی طور پر شک شامل ہے کہ بنیادی طور پر جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی تو سب سے پہلے جو وزارت عظمیٰ یا وزیر اعظم کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے بنیادی طور پر وہ نام بھی شامل ہوگا جو بنیادی طور پر جسے منتخب یا ممکنہ طور پر آگے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنیادی طور پر منتخب کرنا ہو، اس قرارداد میں اس کا نام شامل کرنا لازمی شامل ہے۔ اور بنیادی طور پر وہ قرارداد اگر حاصل وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ناکام ثابت ہو کے ہوتے ہیں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ وزارت اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ کے عہدے سے وہ بنیادی طور پر ہٹ جائیں گے یا محروم ہو جائیں گے اس عہدے سے۔ لیکن 1985 میں بنیادی طور پر 8ویں ترمیم کے بعد 1973 کے آئین میں بنیادی طور پر اس میں تبدیلی کی گئی، اور یہ تبدیلی اس لحاظ سے کی گئی کہ اب ایوان میں 20% اراکین اسمبلی جب ووٹ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی جائے گی تو 20% اراکین اسمبلی یا قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی میں ہو وہ بنیادی طور پر 20% اراکین اسمبلی سب سے پہلے ووٹ دیں گے اس قرارداد کے حق میں، پھر وہ قرارداد منظور ہو جائے گی۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد اور 7 دن کے 3 دن سے بعد اور 7 دن سے پہلے بنیادی طور پر قرارداد جو منظور ہو چکی جیسے کہ آج منظور ہوئی ہے صوبائی اسمبلی بلوچستان کے اندر، یہ قرارداد 3 سے 7 دن کے بعد ووٹنگ یہ جو دیے ہیں اس حوالے سے کاؤنٹنگ ہوگی یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کی گنتی ہوگی۔ اگر یہ گنتی سادہ اکثریت کے حوالے سے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو بنیادی طور پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنیادی طور پر ایوان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اور خود بخود آئینی لحاظ سے وہ اپنے عہدے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ مستعفی ہو جائیں ورنہ تاریخ میں آپ کا نام اس طرح سے لکھا جائے گا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ آپ کو ہٹایا گیا یا آپ کو نیچے اتارا گیا یا ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر آپ کو عہدے سے علیحدہ کیا گیا۔ یہ آئین ایک ٹیکنیکل ایشو سے اور بنیادی طور پر یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آئین میں یہ شک اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ بنیادی طور پر، لیکن اگر جمہوری ممالک میں بات کریں اگر برطانیہ کی بات کر لیں تو بنیادی طور پر اگر وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے یا 2 جماعتیں ہوتی ہیں الیکشن کے حوالے سے، اگر وزیر اعظم ایوان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پر اپوزیشن کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وزیر اعظم بنتا ہے۔ لیکن اب 8ویں ترمیم کے بعد جو بنیادی طور پر یہ صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ بنیادی طور پر اب ایوان کا 20% اراکین اسمبلی کی حمایت کی ضرورت تھی، لیکن آج کا جو ایوان ہے اس نے 60 سے 70% یا فیصد ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی پر اعتماد حاصل کیا اس تحریک کے لیے یا اس ریزولوشن کے لیے یا اس قرارداد کے حوالے سے، اور بنیادی طور پر اب 3 سے 7 روز کے اندر بنیادی طور پر اس حوالے سے گنتی ہوگی اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے بنیادی طور پر علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ شک آئین میں اس لیے رکھی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر جو وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے کیونکہ وہ بے پناہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں یا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی ایسی آمرانہ خواہش یا جذبات ان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ کوئی ایسا معاملات اختیار کر سکتے ہیں کہ جو انلیگل ہوں، غیر قانونی ہو یا اختیارات کا یا طاقت کا بے جا استعمال ہو، تو تاکہ اس شک کو اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ تاکہ اس کو سامنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو بنیادی طور پر اس بات کا ادراک ہو کہ وہ اسمبلی کے اندر بنیادی طور پر اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہے اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے، اور بنیادی طور پر ان کے جذبات و خواہشات کو دبانے کے لیے یہ شک آئین میں ڈالی جاتی ہے اور ہر جمہوری آئین میں یہ شک شامل ہوتی ہے۔
تو بنیادی طور پر ان ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو سکتے تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک معاملہ یہ ذہن میں ویوز ہمیں رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر اگر موجودہ صورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو 33 اراکین اسمبلی میں نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے حالانکہ 20% اراکین اسمبلی کی ضرورت تھی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے 70% اراکین اسمبلی نے ان کے خلاف ووٹ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی طور پر انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ 7% مسنگ پرسن یا 7 افراد کو گواہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ اگر یہ ایوان اسی طرح سے چلنا ہے تو بنیادی طور پر وزیر اعلیٰ اپنی کرسی تو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ ایوان نہیں چل سکتا۔ یہ ایک طرح سے حکومتی اراکین اپوزیشن کی طرف سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں دھمکی دی گئی، یا ایک طرح سے انتباہ کیا گیا، یا اس حوالے سے جو خبردار کر دیا گیا حکومت جام کمال کی حکومت کو۔ لیکن اب ان تمام زمینی حقائق اور صورتحال کو سامنے رکھے تو یہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جام کمال ہے وہ اپنا عہدہ حاصل کرنے میں جو بنیادی طور پر یا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، اپنے عہدے سے بنیادی طور پر انہیں علیحدہ ہونا پڑے گا، یا اپنے عہدے سے بنیادی طور پر وہ مستعفی ہو جائیں گے، یا مستعفی نہیں ہوتے تو وہ انہیں اپنے عہدے سے بنیادی طور پر محروم ہونا پڑے گا، یا وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔